السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ بہت معتم بالشان والا مہینہ ہے، یہ رحمت والا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ مغفرت والا مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت لینے والا مہینہ ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس طرح لیں؟ قیام کے ذریعے سے، قاعدہ کے ذریعے سے، رکوع کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، صدقات و خیرات کے ذریعے سے، ذکر و تسبیحات کے ذریعے سے، جتنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس مہینہ میں ہم سمیٹ لیں۔ اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں جو بھی احادیث آئی ہیں وہ تمام کی تمام احادیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن محدثین اعظام کا ایک اصول ہے کہ جب ایک ضعیف حدیث کی تعیین مختلف ضعیف حدیثوں سے ہو جاتی ہے تو اس حدیث کے ضعف ختم ہو جاتی ہے اور وہ حدیث حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے اور وہ حدیث فضائل اعمال میں قابل قبول ہو جاتی ہے۔ تو گویا اس رات کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے۔ جب 15 شعبان کی شب آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پوری تجلیات و توجہات کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے، ایک پکار آتا ہے، ایک ندا آتی ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اسے مغفرت کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ اس کی مصیبتوں کو دور کر دوں، ہے کوئی روزی چاہنے والا میں اسے روزی عطا کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی اولاد چاہنے والا میں اس کو اولاد عطا کروں، ہے کوئی تندرستی چاہنے والا میں اسے تندرستی عطا کروں، ہے کوئی خوشحالی چاہنے والا اسے میں خوشحالی عطا کروں، ہے کوئی خوشی چاہنے والا میں اسے خوشی عطا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختلف الفاظ کے ساتھ اس طرح کی آوازیں طلوع فجر تک آتی رہتی ہے۔ تو اس رات میں جو قیام کرتا ہے، جو قاعدہ کرتا ہے، جو رکوع کرتا ہے، جو نوافل پڑھتا ہے، جو توبہ استغفار کرتا ہے، جو ذکر و تسبیح کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب 15 شعبان کی شب آتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آسمان کی طرف آپ سر اٹھائیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف جب آپ نے سر اٹھایا تو آپ نے دیکھا جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پہلے دروازہ پر ایک فرشتہ کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا آج کی رات جو قیام کرے گا، جو عبادت کرے گا، جو نماز پڑھے گا اس کے لیے بشارت ہو۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا آج کی رات جو رکوع کرے گا، جو قاعدہ کرے گا، جو سجدہ کرے گا اس کے لیے بشارت ہو۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا آج کی رات جو دعا کرے گا، جو ذکر و تسبیحات کرے گا اس کے لیے بشارت اور خوشخبری ہو۔ چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا آج کی رات جو خوف خدا میں، شوق خدا میں، ذوق خدا میں زاری کرے گا، روئے گا اس کے لیے بشارت ہو۔ اور 5ویں دروازے پر ایک فرشتہ کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا آج امت مسلمہ کے لیے خوشخبری اور بشارت ہو۔ اور 6 دروازے پر ایک فرشتہ کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا آج کی رات ہے کوئی سوال کرنے والا اس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ اور 8ویں دروازے پر ایک فرشتہ کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا ہے آج کوئی بخشش کے درخواست کرنے والا اس کی درخواست قبول کی جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل یہ دروازہ کب تک کھلے رہیں گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ طلوع فجر تک یہ دروازہ ایسے ہی کھلے رہیں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے بکریوں کے بال کے تعداد کے برابر انسانوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے، لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ تو اس رات میں جو چاہتا ہے وہ جنت کے مستحق ہو جائے، جو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، جنت کے نعمتوں سے سرفراز ہونا چاہتا ہے، جنت کے حوروں سے شادی کرنا چاہتا ہے، جنتوں کے نعمت سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے، جنت الفردوس میں جانا چاہتا ہے تو آج کی رات قیام کرے، آج کی رات سجدہ کرے، آج کی رات قرآن کی تلاوت کرے، آج کی رات ذکر و تسبیحات کرے، جو جتنی عبادت کر سکتا ہے وہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اتریں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ فرما دے گا۔ بہت معتم بالشان والی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، ایسا لگتا ہے کہ پورے مہینہ آپ روزہ رکھیں گے۔ ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں روزہ رکھتے تھے۔ حضرت
اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ کو ماہ شعبان میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، کیا بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ، رمضان اور رجب کے درمیان میں ایک مہینہ ہے جس مہینے کا نام شعبان ہے، اس مہینے کے سلسلے میں اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں، غفلت کے شکار ہوتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمام انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں، تب روزہ کا بھی اہتمام کریں اس مہینے میں۔ اور ایک حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم جانتی ہو 15ویں شعبان کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے نہیں پتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس رات میں بنی آدم کے ہر وہ شخص جو اس سال پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس کو لکھ دیا جاتا ہے، جو اس سال مرنے والا ہوتا ہے اس کو لکھ دیا جاتا ہے، اس سال جو حج پر جانے والا ہوتا ہے اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، زمین سے کتنے غلہ نکلیں گے، آسمان سے کتنے بارشیں ہوں گی، انسانوں کی رزق اسی رات میں اتاری جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے موت کے پروانے لکھے جائیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے موت کے پروانے اس حال میں لکھے جائے کہ میں روزہ سے رہوں۔ تو اس رات میں ہم عبادت کا اہتمام کریں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع کے قبرستان تشریف لے گئے۔ پورے حیات طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جنت البقیع قبرستان تشریف لے گئے، باقی دوسرے صحابہ سے ثابت نہیں ہے کہ 1,24,000 صحابہ میں سے کوئی بھی صحابہ جنت البقیع اس رات میں تشریف لے گیا ہو۔ ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ضعیف روایت ہے، اگر کوئی شخص سنت سمجھ کر اس روایت پر زندگی میں ایک بار قبرستان چلا گیا تو گویا اس نے اس سنت پر عمل کر لیا۔ ہر سال شب برات میں پوری جمعیت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ اور پورے جماعت در جماعت کے ساتھ قبرستان جو لوگ جا رہے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے۔ جو حدیث جس درجے کے ہو عمل اسی درجے کی ہونی چاہیے۔ اگر ہم مداومت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ہر سال قبرستان جا رہے ہیں تو گویا ہم اس حدیث پر زیادتی کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات گزارنے کے بعد اگلے دن جو روزہ رکھا جاتا ہے اس روزے کا شرعی حیثیت کیا ہے؟ صرف ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات گزارنے کے بعد اگلے دن روزہ رکھا جائے، لیکن اس میں ایک راوی عبد الرحمن بن ابی سبرہ ہے جن پر محدثین نے متہم بالکذب اور کذاب ہونے کا الزام لگایا ہے کہ وہ شخص خود سے حدیث گڑھتا تھا، تو وہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف ہے۔ تو کوئی شخص شعبان کی رات، 15ویں شعبان کی رات گزارنے کے بعد اگلے دن جو روزہ رکھے تو 15ویں شعبان کی مناسبت سے، نسبت سے نہ رکھے، بلکہ اس نسبت سے رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، ہم بھی اس مہینے میں اسی غرض سے روزہ رکھتے ہیں۔ یا آپ ایام بیس کے 3 روزہ رکھیں، 13، 14، 15، تو جو فضیلت آپ 15ویں شعبان کے روزے کے ذریعے سے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایام بیس کے ذریعے سے وہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اس رات میں کوئی بھی مختلف قسم کی عبادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت پڑھیں، لیکن یہ عبادات کہاں ہونی چاہیے؟ مسجد میں نہیں ہونی چاہیے، یہ عبادت گھر میں ہونی چاہیے، خلوت میں ہونی چاہیے، شور شرابہ نہ ہو، ہنگامہ آرائی نہ ہو۔ لیکن 15ویں شعبان کی رات جب آتی ہے لوگ پٹاخے چھوڑتے ہیں، گولا داغتے ہیں، تو اس رات میں ہم عبادات کریں، خلوت میں، اکیلے میں اللہ کی عبادت کریں، جتنا ہم تو عبادت کر سکتے ہیں۔ پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، آپ رات کو کچھ حصے میں سو لیں اور کچھ حصے میں جاگ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص ان 4 راتوں میں اپنی عبادت کے لیے فارغ کر لیتا ہے مجھے وہ شخص بہت پسند ہے۔ وہ 4 رات کون سی رات ہے؟ 1 رجب کی پہلی رات، 2 15ویں شعبان کی رات، اور نمبر 3 عید الفطر کی رات، نمبر 4 عید الاضحیٰ کی رات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں ان میں جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی بلکہ دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 جمعہ کی شب میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جمعرات کے دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے اس رات میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2 ماہ رجب کی پہلی رات۔ نمبر 3 15ویں شعبان کی رات جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3
عید الفطر کی رات یعنی چاند والی رات، اس رات میں پورے مسلمان مارکیٹ میں جا کر کے شاپنگ کرتے ہیں اور اتنی عظمت والی رات کو یوں ہی مسلمان گزار دیتے ہیں۔ اور نمبر 5 عید الاضحیٰ کی رات، ان 5 راتوں میں جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔